ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن عبده ورسوله ما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا رسول الله انظر علينا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر من نوركم فليطيب لنا واشفع رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے قریب آقا علیہ السلام کی ہر نسبت پہ بے حد درود و سلام۔ عالی مرتبہ قابل سب احترام ذی وقار برادران اسلام، میں نے قرآن کریم کے آج کی سورہ مبارکہ سے چند الفاظ تلاوت کیے، اس کے ترجمہ سے اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب دے
جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ وما كان لهم الوعد جب تک اور اللہ انہیں عذاب کرنے والا نہیں جب تک یہ بخشش مانگتے رہیں گے، جب تک استغفار کرتے رہیں گے۔ برادران اسلام، پھر اللہ وحدہ شریف نے انسانوں کو اپنی رحمت کے نزول اور عذاب کا سبب بتا دیا، جو اس آیت کریمہ میں ہے۔ فرمایا کیونکہ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو ہدایت دیتے، لوگوں کو حق کا پیغام دیتے، انسانوں کو دین الہی اور وحی الہی کی روشنی میں میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے، میرے کریم آقا علیہ السلام کی جو بہت سی صفات اور خوبیاں اور اللہ کی عطائیں تھیں، ان میں سے دو میرے نبی کے جو صفتیں تھیں، ایک میرا نبی نذیر ہے، دوسرا میرا نبی بشیر ہے۔ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، نذیر اور بشیر، مبشر بشارت دینے والا، خوشخبریاں دینے والا، اللہ کی طرف سے وہ نعمت اور اس کے فضل کا بتانے والا، بخشش اور رحمت کا بتانے والا۔ تو فرمایا جب تم خدا کا حکم مانو گے، اللہ کے احکامات کو پیچھے چلو گے، اس کی بندگی کرو گے، اس کی اطاعت کرو گے، اس کو احکام الحاکمین مانو گے، اس کے قانون کے مطابق اپنے رویوں، اپنے ذہن، اپنے کردار کو بناتے رہو گے اور وحی کی پیروی کرتے رہو گے، اور میں اس کا رسول ہوں، میری بات سنتے رہو گے، تو پھر یاد رکھنا اللہ نے اس کے اجر میں تمہارے لیے جنت قائم کر دی۔ تم جنت کے مستحق ہو جاؤ گے، ان مصیبتوں سے نجات مل جائے گی، ان جتنے دنیا کی تکالیف ہیں سب سے اللہ تمہیں معاف فرما کے جنت میں مقام عطا فرمائے گا، جہاں پہ نعمتیں ہوں گی، جہاں پہ آسانی ہوگی، جہاں پہ آسودگی ہوگی، اور جنت اور جنت کی نعمتوں کا بھی اللہ نے بار بار ذکر فرمایا۔ تو جو قانون الہی، وحی الہی، نبی کی اتباع اور پیروی اور اطاعت کرے گا، اس کے لیے کیا ہے؟ جواب دیجیے، جنت۔ اور جو اس روش سے ہٹ جائے گا، یہ جنت کا بتانا، یہ میرے نبی کی صفت بشیر ہے، خوشخبریاں دینا، اچھی اچھی باتیں، وہ اللہ کی رحمتوں کی باتیں، اللہ کے فضل کی باتیں، اللہ کے کرم کی باتیں، اللہ کی نعمتوں کی باتیں، یہ سارا بتانا میرے نبی کی شان ہے، اور اللہ نے میرے نبی کے ذمہ داری لگائی۔ اور اس کے بعد اگر کوئی اس بات کو نہیں مانتا، اگر کوئی میرے کریم آقا علیہ السلام کے پیروی نہیں کرتا، اتباع نہیں کرتا، اطاعت نہیں کرتا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اس نے شیطان کے راستے کو چن لیا، اس نے صراط مستقیم اور رحمان کے راستے کو چھوڑ دیا۔ اور جب چھوڑے گا، سرکشی پہ اترے گا، بغاوت پہ اترے گا، نافرمانیاں کرے گا، اور اللہ کے قانون کو چیلنج کرے گا، اور اس کے خلاف کام کرے گا، زمین میں فساد پھیلائے گا، تو پھر میرے اللہ نے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو یہ بھی فرما دیجیے، صرف جنت کی نعمتیں اور خدا کا فضل اور آسودگی نہیں، بلکہ اللہ نے تمہارے لیے وقود الناس والحجارہ اعدت للکافرین، اللہ نے تمہارے لیے جہنم بھی تیار کر کے رکھی، جس کا عذاب بڑا سخت ہے۔ وہ عذاب اگر کسی کو پکڑ لے تو کوئی چھڑانے والا نہیں، کوئی اللہ کی پکڑ سے بھاگ نہیں سکتا، اس کی قدرت اور اس کی طاقت اور اس کے اختیار سے کوئی باہر نہیں ہے۔ تم چاہو بھی تو رب کی سلطنت اور رب کی خدائی سے باہر نہیں جا سکتے۔ آسمان کے کنارے چھوٹے پڑ جائیں، زمین کی وسعتیں چھوٹی پڑ جائیں، کائنات کے ارض و سما کی میرے رب کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں، تم کو اس سے بھی باہر نہیں جا سکتے۔ سو لہٰذا اس اللہ کی بندگی کرو، اس رب کی فرما برداری کرو، اس کے احکامات کو مانو، اس کے جو ہے وہ وحی کے مطابق اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا نقطہ نظر، اپنا کردار، اپنا رہن سہن، اپنا سوشل جتنا بھی معاملات ہے، سب کے سب اللہ کے قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان کے مطابق اٹھاؤ۔ نہیں کرو گے سرکشی، بغاوت، خلاف ورزی کرو گے، اس کی خدائی اور قانون کو چیلنج کرو گے،
تو پھر میرے اللہ نے تمہارے لیے جہنم ہے، عذاب ہے، پکڑ ہے، پھر تمہیں اللہ جو ہے وہ عذاب دے کر تمہارے گمان میں بھی نہیں جائے۔ جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دونوں پیغام دے دی، بشارتیں بھی دی اور میرے نبی نے آگاہ بھی فرما دیا اللہ کے عذاب سے، ڈرا بھی دیا کہ بچو ڈرو اس کے عذاب اور پکڑ سے، مگر وہ لوگ نہ ماننے والے تھے، ان کے دلوں پہ مہر تھی، ان کے سماعتوں پہ وہ نہ سنتے تھے حق، نہ بولتے تھے حق، نہ سمجھتے تھے حق، بلکہ وہ واپس آنے والے نہیں تھے۔ تو پھر میرے رب الجلال نے فرمایا حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، آپ نے آگاہ بھی فرما دیا عذاب سے، آپ نے جنت کی بشارتیں بھی دے دی ہے۔ تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک نئی کہانی جوڑ لی، نئی کہانی سنا دی۔ انہوں نے کہا اچھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی بات میں اسی طرح سچے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، وہ ہمیں پکڑ لے گا، وہ ہمیں مار دے گا، کیونکہ کافر جو ہے وہ مرنے کے بعد زندگی پہ یقین نہیں رکھتا۔ وہ کہتے ہیں 4 دنوں کی زندگی ہے، موج مستی کرو، کھاؤ پیو عیش کرو، پتہ نہیں کب تک جینا ہے۔ وہ اس زندگی میں رہتا ہے، وہ اسی سوچ میں رہ کے اپنے آپ کو خدا کے احکامات کے خلاف چلا دیتا ہے، وہ کبھی بھی ان باتوں پہ عمل نہیں کرتا ہے۔ تو ہوا کیا؟ شہید آج سوچ ہے، انہوں نے بھی کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہوگی، اور جس پاسبل کہ کیسے یہ ہڈیاں اٹھیں گی، کیسے مرنے کے بعد ہم نے تو آج تک دو دادے کو جیتے ہوئے نہیں دیکھا، جو مر گیا سو مر گیا، مگر میرے نبی نے فرمایا نہیں، وہ مالک یوم الدین ہے، تمہیں مارے گا بھی، تمہیں زندہ بھی کرے گا، تمہارا حساب و کتاب بھی ہوگا، تمہیں اپنے عقیدے، اپنے اعمال، اپنے کیے کا بھگتنا ہے، جو کرو گے وہ وہاں روز قیامت بھرو گے، وہ سزا و جزا کا دن ہے، قیامت کا دن، میرا اللہ حساب دے گا تم سے۔ انہوں نے کہا کسی نے حساب نہیں دیکھا، پر اللہ میرے نبی نے فرمایا عذاب آئے گا۔ اس نے کہا عذاب کس نے دیکھا؟ اگر عذاب آئے گا تو پھر اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ عذاب آنے والا ہے یا عذاب آئے گا، تو انہوں نے کہا اس قالوا اللہم ان کان ھذا هو الحق حق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اور آپ جب انہوں نے بولے کہ اللہ اگر یہی قرآن تیری طرف سے حق ہے تو ہم پہ آسمان سے پتھر برسائیں، یہ انہوں نے چیلنج کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ عذاب آئے گا، پکڑ آئے گی، ہم مار دیے جائیں گے، تو ٹھیک ہے، پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہم ان کان ھذا هو الحق، اگر یہ تمہاری طرف سے حق ہے، یہ قرآن حق ہے، یہ میرے مصطفیٰ حق ہے، یہ نبی حق ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اپنے اللہ سے دعا کرو۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء، پھر رب سے کہو کہ آسمان سے پتھر ہم پہ برسا دو۔ دیکھیے کتنی بڑی جرأت اور جسارت کی انہوں نے۔ میں کہا ہم پہ پتھر برساؤ، اگر تم سچے ہو، تمہارا قرآن سچا ہے، تمہارا رب سچا ہے، تو فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، ہم پہ کچھ دردناک عذاب لے کے آؤ نا، کہ ہم جا رہے ہو، ہمارے سروں پہ پتھر پڑے، ہمارے سر کچل دیے جائیں، ہم مر جائیں، ہمارے خون بکھر جائیں، آسمان سے پتھر پڑے، تو بلاؤ اپنے رب سے کہو۔ میں بھی کہتے ہیں آسمان سے ہم پہ عذاب آئے۔ جب انہوں نے اتنی جسارت کی، انہوں نے اتنی بات کی، آج لوگ جو ہے چھوٹی چھوٹی باتوں میں بھڑک اٹھتے ہیں، کسی کے اقتدار کو چیلنج کریں، وہ کہتا ہے تیرے میں مدد دکھانا، انہیں پوچھنا دے، اکثر اس کو کہتا ہے جس کے پاس ہو کہ ہتھکڑیاں لگا دو، پکڑ لو، جیل میں ڈال دو، مار دو، یوں کر دو، مگر میرے رب کی رحمت دیکھو، میرے رب کا فضل دیکھو، میرے رب کا کرم دیکھو کہ وہ مانگ رہے ہیں فامطر علینا حجارۃ من السماء، آسمان سے پتھر ہم پہ پھینکو۔ اب وہ جب مانگا تو میرے اللہ وحدہ لا شریک انسانوں کے جذبات نہیں رکھتا، وہ اللہ ہے، وہ ان احساسات سے جو انسانوں کے ہیں وہ ان سے پاک ہے، وہ اللہ الصمد، وہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اب اس سے مینو کو آ کے شادی تو ہمیں بے دینا، تو اللہ معاف کرے میں بھی غصے چاہ جاؤں، میں بے نہ میں بھی نہ، تو چودھری صاحب کہتے پکڑو مارو کٹو، ابھی پکڑو، اس کو جانے نہیں دینا،
مگر جب انہوں نے میرے اللہ کے عذاب کو دعا مانگی کہ بھیج ہم کے آسمان سے، تو میرے رب نے اپنی رحمت سے جواب دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ عذاب مانگنے پہ آ گئے۔ لوگ رحمتیں مانگتے ہیں، یہ عذاب مانگتے ہیں۔ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ عذاب مانگتے ہیں، یا اللہ یہ تو عذاب مانگنے پہ تو لائے۔ میرے رب نے فرمایا یہ ان کا ہے نا حوصلہ، ان کا یہ بے صبری ہے، مگر ان کو بتا دو وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وانت فیہم وانت فیہم۔ اے حبیب جب تک آپ ہیں نا ان میں، تب تک میرا عذاب نہیں آئے گا۔ جب تک آپ ان میں موجود ہیں، وما کان اللہ لیعذبہم، میرا یہ کام نہیں کہ میں ابھی ان بات سنوں، ابھی ان پہ عذاب دے دوں، معاذ اللہ۔ میں انسانوں کی طرح غصہ نہیں کرتا، میں رب ہوں نا، یہ حوصلے میرے پروردگار کے ہیں نا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کرنا ہے سبحان اللہ۔ وانت فیہم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں، فیہم ان میں، تو میرا عذاب نہیں آئے گا۔ پتہ یہ چلا جب عذاب ٹلتا ہے تو وجہ کیا ہے؟ عذاب کے ٹلنے کی وجہ ہمارا کردار نہیں، ہمارا عمل نہیں، ہمارے جو ہے حالانکہ ہم تو قدم قدم پہ گناہ کرنے والے، قدم قدم پہ لغزشیں کرنے والے، ہم سے بھول میں جانے انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، مگر رب جو ہے وہ اس طرح ان باتوں معمولی باتوں پہ معاذ اللہ انسانوں کی طرح جذبات اور غصے نہیں رکھتا۔ فرمایا حبیب کریم یہ کہاں بھاگ کے جائیں گے، مگر میں ان کو بتاتا ہوں آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ ہیں میرا عذاب ان پہ نہیں آئے گا، میرا عذاب ان پہ نہیں آئے گا۔ آپ بھی میرے نبی کے کرم کو نہیں سمجھتے کہ خدا کے عذاب کے ٹلنے کا پہلا سبب میرے نبی کی ذات ہے، پہلا سبب میرے نبی کی ذات ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے۔ قرآن کریم کی 8ویں سورہ آیت نمبر اس کا 32 ہے، جاؤ جا کے قرآن پڑھو۔ لوگ تقریریں تو اپنی طرف سے جوڑ لیتے ہیں، یہ تو اللہ کا قرآن ہے۔ تم کہتے ہو نبی کی ذات اور نبی کی نسبت سے فرق نہیں پڑتا، ارے اللہ کے عذاب میں رکاوٹ میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر کا نہ تھا، میں تو کہتا ہوں جہاں بھرتے ہے سایہ تیرا، مل کے میرے ساتھ آواز سے بلند کرے، میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں، مل کے میرے نعرہ کو، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پیکر، مل کے میرے نعرہ سب آواز بلند کرے، میرے اللہ کے قرآن نے واضح فرما دیا، انہوں نے اللہ معاف فرمائے، انہوں نے جو ہے رب کو کہا، انہوں نے دعائیں مانگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی تم ہمیں عذاب سے ڈراتے ہو، جہنم کی آگ بتاتے ہو، اللہ کی پکڑ بتاتے ہو، اس کے ملائکہ پکڑیں گے، بالوں سے پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے لے کے جائیں گے، اس کا عذاب آتا ہے، ہم نہیں مانتے معاذ اللہ۔ انہوں نے قرآن گواہ ہے، انہوں نے کہا وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ معاذ اللہ، انہوں نے اللہ کا
نبی سچا، اگر یہ خدا تیرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سچا ہے، ہم پہ عذاب کی صورت دکھا۔ مگر جب انہوں نے یہ کہا، میرے رب نے فرمایا اے میرے حبیب میں ان پہ عذاب کیسے نازل کروں؟ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، سونا میرا آپ ان میں موجود ہیں، جب تک آپ ہیں میرا عذاب کبھی آ نہیں سکتا۔ جب تک کہ نبی آپ ان میں موجود ہیں میرا عذاب نہیں آئے گا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پے کرے، نہیں سب مل کے میرے ساتھ کہیں، لوگ کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سایہ تیرے پے کرے۔ کہنا تھا میں تو کہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ جہاں بھرتے ہیں سایہ، سایہ تیرا تیرا ہے، میں تو کہتا ہوں جہاں بھرتے ہیں سایہ، اور پورے قد سے جو، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ لوگ لوگوں کے سامنے جھکانا چاہتے ہیں، حاسدین حسد کرتے ہیں، پورے برا سوچتے ہیں، دشمن دشمنی کرتے ہیں، مگر یہ عزتیں، یہ وقار، یہ شان، یہ رتبے، یہ مقام، یہ میرے اللہ کے فضل سے، میرے نبی کے صدقے میں ہے۔ نبی کی محبت، نبی کی غلامی، نبی کے کرم سے ہے۔ وہ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ جنہیں جنہیں کہ میرے نبی دا کرم آکھے میرے نام ہے، پورے قد سے جو تو یہ تیرا تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، سوا تیرے نہیں کوئی سہارا یا رسول اللہ، میں تمہارا، میں تمہارا، تمہارا یا رسول اللہ، میرا دکھ بانٹنے والا نہیں کوئی زمانے میں، تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ، تم ہی ہو آخری میرا سہارا یا رسول اللہ۔ خبر میں نہ ہے شبیر کی جلدی خبر لینا، بڑی مشکل میں ہے تجھ کو پکارا یا رسول اللہ۔ پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا تیرا کرم، مجھ کو جھکنے نہیں، ہر یزیدیت کا مقابلہ، ہر فرعونیت سے ٹکر، ہر نمرودیت کو پاش پاش کر کے تاجدار حافظ آباد نے بتا دیا، ہر قاتل، ہر حافظیت، خارجیت، ناسبیت، لادینیت کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح وہ مضبوط آواز جو آدھی صدی دنیا کے کونے کونے میں گونجتی رہی، آج 10 سال
करम मुझको झुकने नहीं, मुझको झुके न माल झुका सका, न ताकत झुका सकी, न दौलत झुका सकी, न जागीरदारियां झुका सकी, न जेलें, न जुल्म और सितम, चपड़ों सब दौर की आंधियां चलती रही, मगर पैगाम हुसैन और पैगाम फिक्र हुसैन और पैगाम शफी हुसैन यही था। और मुझको झुकने नहीं देता है तेरा, और मैं तो मर जाता, मैं तो मर जाता अगर साथ न होता तेरा। करता हूँ ये नहीं कि तूफान आए नहीं, ये नहीं कि जुल्म जो हुआ नहीं, हर काम होता रहा, मगर एक ही तो फिक्र थी, एक आका आप करबला में डटे रहे, आज हुसैनी हर मैदान में डटे हुए हैं। वजह क्या है? पैगाम यही मिलता है, दस्तगीरी मेरी तन्हाइयों में तूने ही तो की, दस्तगीरी मेरी तन्हाइयों में। प्यारे इमाम अली मकाम सहाबा अर्ज करते रहे, या हुसैन ना जाइए, मदीना छोड़ के ना जाइए, वो कूफी लायूफी है, कूफी दगाबाज है, उन्होंने आपके बाबा हैदर करार से भी दगा किया, ये धोखेबाज है, ये हमेशा बुला के धोखा देते हैं, हुसैन ना जाइयो। मगर इमाम अली मकाम फरमाते हैं, तुम्हें क्या पता मैं नाने के मिजार में था, कोई नहीं था, मैं सलाम करने गया था, मुझे ख्वाब में मेरे नाना इमामुल अंबिया की ज़ियारत हुई, मेरे नबी ने जब देखा, मैंने अर्ज़ की या रसूल अल्लाह मुसीबतें आ गई, गमों ने घेरा डाल लिया है, अब मुसलमान कलमा पढ़ने वाले मेरी जान लेने पे तू आए हैं, मुझे कातिल के सामने झुकाना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह इस बड़ी मुसीबतें, बड़ी आफत, बड़े गमों ने घेरा डाल लिया। या मेरे नबी ने फरमाया, मेरे हुसैन फिक्र ना कर, मैं तेरा आने का इंतजार कर रहा हूँ। अर्ज़ की नाना जान मुझे अभी बुला लीजिए, मुझे अभी बुला लीजिए। फरमाया ना मेरा हुसैन, अभी मदीना छूट जाएगा, अभी हिजरत करनी पड़ेगी, तुझे मक्का जाना पड़ेगा, हज को छोड़ के उम्रा करना पड़ेगा, फिर एक मैदान करबला होगा जहाँ पे तेरे खैमे लगेंगे, वहीं पे तेरे बच्चे जुदा होंगे, तेरे बेटे कुर्बान होंगे, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, तेरी मेरी और जुदा कर दी जाएगी। प्यारे नाना जी, उस हालत में मैं तन्हा रह जाऊंगा। फरमाया हाँ मेरा बेटा, तू हुसैन वहाँ पे तन्हा होगा, तेरे बेटों के लाशें, तेरी बेटी तेरी बेटों के लाशें, तेरे भाइयों के लाशें, तेरे भांजों के लाशें पड़े होंगे, कोई जनाजे वाला नजर नहीं आएगा, तू तन्हा रह जाएगा। आका मैं तन्हा रहूंगा, मुझे हौसला फरमाया, फिक्र न कर, मैं भी तेरे साथ होऊंगा, अली भी तेरे साथ होगा। इस इम्तिहान से गुजर के तू आएगा, दस्तगीरी मेरी तन्हाइयों में तूने ही तो की। हम भी यही कहते हैं, जो हालात है कि हम किस तरह मैदान हक में डटे रहे, एक ही चीज नजर आती है जो हमें अली ने बताई, अबू बकर उस्मान और अली ने बताई, बदर हुनैन के शहीदों ने बताई, यरमूक और यमामा के मैदानों में कभी
واہ کیا جود و کرم ہے، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں سنے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا، جس نے نبی کو اللہ کے فضل سے آسرا بنا لیا وہ دنیا میں بھی کھڑا رہا، روز قیامت بھی اللہ کے فضل سے کھڑا رہا۔ ہماری تو ایک ہی نسبت ہے، ہم رسول اللہ کے غلام تھے۔ مسلمان سنیوں کا رہنما سنیوں کا رہنما۔ تو برادران اسلام یہ پیغام ہے اس مرکز اہل سنت سے، اس آستانہ حسینیہ سے، یہ منبر یہ محراب فکر حسین کا طلب بتا عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا یہ کہتے ہیں آزاد مانگتے ہیں لیکن میں راہ رحمان رب ہوں، میں تو صبر والوں کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اب یہ خود طلب کرتے ہیں لیکن نہیں، میں ان کو مہلت دیتا ہوں، ان کو چھوٹ دیتا ہوں۔ مولا کیسے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، میں ان پہ کیسے عذاب کروں، میں نہیں کروں گا، وانت فیہم، میں نبی آپ ان میں موجود ہے، آپ ان میں موجود ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے نبی کے ساتھ رشتہ رکھنا۔ جس دن یہ ٹوٹ گیا سمجھو دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد ہو گئی۔ اب نبی کن کن میں ہے؟ توجہ ہے؟ نبی کن کن میں ہے؟ ایک تو ہے جسمانی طور پہ، میرے نبی اپنے گھر میں ہیں، اہل بیت میں، اصحاب میں ہیں، بدر میں ہے، احد میں ہے، یرموک میں ہے۔ اب یاد رکھیے گا وَأَنْتَ فِيهِمْ، اہل سنت کا عقیدہ حاضر و ناظر بھی آج سمجھ لیے، تفصیل انشاءاللہ پھر کسی جمعہ کو عرض کروں گا کہ ہمارا یہ ہرگز عقیدہ نہیں کہ جس طرح اللہ اپنی ذات سے ہر جگہ موجود ہے اس طرح نبی ہے، یہ اہل سنت کا عقیدہ۔ اللہ اپنی ذات سے، میرا نبی اپنی ذات سے نہیں، میرے نبی کے پاس جو کچھ ہے عزت وقار شان رفت مقام معجزات، حتیٰ کہ نبی کے پاس نبوت بھی ذاتی نہیں، میرے رب کی عطا کی۔ تو جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ نبی کے پاس ذاتی نہیں اللہ کی عطا کرتا تو پھر اس میں شرک نہیں رہتا، کیونکہ رب کے پاس جو ہے وہ میرے رب کا ذاتی ہے، وہ لینے میں کسی کا محتاج نہیں، میرا نبی لینے میں بھی اللہ کا محتاج ہے، عطا کرنے میں بھی اللہ کا محتاج ہے۔ بڑی اس پہ واضح عقیدہ ہے جو سنت والجماعت۔ حاضر و ناظر کے عقیدے کو بھی سمجھ دیجئے، لوگ کیا کہتے ہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، اپنی طرف سے کوئی کہانیاں بنائے یا کوئی جاہل شخص ہے اس کو صحیح طور پہ پیش نہ کر سکے، لیکن عقیدہ اہل سنت جو ہے حاضر و ناظر پہ وہ یہ ہے کہ میرے نبی، بڑی توجہ سے سن لیجیے گا، میرے کریم آقا علیہ السلام اپنی مثال پر انوار میں زندہ ہے۔ اللہ نے ان کو یہ نبی ذات سے نہیں اللہ کی عطا سے ہے، یا تو نبی ایک الگ موضوع ہے، لیکن میرے نبی اللہ کی عطا سے اپنے مزار پر انوار میں زندہ ہے۔ اب ہوتا کیا ہے جو سنی کہتے ہیں سونا اتھے بھی ہے، ہوتا کیا ہے عقیدہ حاضر و ناظر کیا ہے؟ وہ یہ ہے اپنے مزار پر انوار میں میرے نبی اپنے جسم اطہر کے ساتھ زندہ ہیں، موجود ہیں، مگر جیسے میرا اللہ چاہتا ہے، میرے نبی کو اللہ نے یہ اختیار دیا ہے، نبی جہاں چاہے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، نبی اپنے مزار پر انوار میں حافظ
آباد کے اس جمعہ کو سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا کائنات میرے سامنے ہتھیلی اور اس پہ دانے کی طرح، ہر چیز سامنے ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، میں آپ کو عرض کر دوں، اب یہ گوگل ارتھ جو آج کل تو بڑی ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، آپ گوگل پہ جائیں، اسلام آباد میں لندن میں بیٹھ کے میں وہاں سے حافظ آباد کو دیکھا کرتا، وہاں لکھیں حافظ آباد مسجد سید شبیر شاہ، تو وہاں پہ گوگل ارتھ میں حافظ آباد بھی آئے گا، وہ اس کو آپ کلوز کرتے رہیں تو آپ اس مسجد کے میناروں کو بھی دیکھیں گے۔ بیٹھے لندن میں ہیں، بیٹھے آپ نیو یارک میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، مگر گوگل ارتھ سے وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے، وہ کیمرے سیٹلائٹ کے ذریعے سے فاصلے مٹا دیے جاتے ہیں۔ آپ وہاں بیٹھ کے لاکھوں میل دور حافظ آباد کی اس مسجد اور اجتماع کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں ٹیکنالوجی ہے کہ جو بم گرائے جاتے ہیں، یہ بھی اسی ٹیکنالوجی سے کہ صحیح ٹارگٹ پہ وہ بیٹھے نیو یارک میں ہیں، بیٹھے بیجنگ میں ہیں، بیٹھے رشیا میں ہیں، بیٹھے کہیں پر اسلام آباد میں ہیں۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ ہم دشمن کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں، یہ نہ سمجھو یہ صرف جو ہے امریکہ کے پاس ہے، یہ صرف جو ہے یہ انڈیا کے پاس ہے، یہ صرف جو ہے بیجنگ اور فرانس اور اسرائیل کے پاس ہے۔ اللہ نے فضل کیا، ارے کسی نے پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھی تو اسلام آباد سے میزائل اٹھیں گے، دنیا کو تہس نہس کر دیں گے۔ اللہ نے ہمارے فوج کو ہمیں اتنا مضبوط کیا ہے، لیکن ہم بے صبرے نہیں، رب کے ماننے والے ہیں۔ لیکن کوئی بھول میں نہ رہے، کوئی بھول میں نہ رہے کہ پاکستان کمزور ہے۔ ہمارے اندر سے کچھ منافقتیں ہو تو اللہ کے فضل سے فکر نہ کرو، ہم نے آئیڈینٹیفائی کر لی ہوئی ہے، وہ ختم کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل و کرم سے۔ یہ پاکستان مٹنے نہیں آیا، پاکستان اللہ کے فضل سے بڑھنے کے لیے آیا۔ وقت آئے گا انشاءاللہ جب پاکستان پوری دنیا میں اللہ کے فضل سے راج کرے گا، اور ہماری فوج بتائے گی کہ یہی وہ اسلامی فوج ہے، یہی وہ مجاہدین ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو امام مہدی کی فوج کے ساتھ کھڑے۔ یہ وطن کو ایسا معمولی نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا ہوں، گوگل ارتھ سے آپ دیکھ سکتے ہیں دنیا جہاں کرکٹ میچ آپ پاکستان میں بیٹھے ہیں، وہ میلبورن آسٹریلیا میں ہوتا ہے، ہم یہاں پہ سکرین پہ آسٹریلیا میں ہونے والا میچ دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو یہاں ہیں لیکن وہاں حاضر بھی ہے، ناظر بھی ہے۔ اگر دنیا کی سائنس، علم، ٹیکنالوجی تجھے حافظ آباد میں بیٹھے ہوئے ایک سکرین بلکہ موبائل فون پہ تجھے دنیا دکھا سکتی ہے، تو جو میرا رب سب علم کا پیدا فرمانے والا ہے اس نے نبی کو علم دے دیا ہے۔ ارے نبی اپنے مزار پرانوار میں ہوتا ہے، میرے نبی کے سامنے سے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اگر تم حافظ آباد سے آسٹریلیا کا کرکٹ میچ اور کیچ پر پکڑنا دیکھ سکتے ہو تو میرا مصطفیٰ بھی یہاں درود و سلام پڑھنے والے کا چہرہ دیکھ سکتا، میرا نبی بھی یہاں درود و سلام پڑھنے والے کا چہرہ دیکھ سکتا۔ یہ اللہ نے شان دی ہے، سبحان اللہ۔ میرا نبی ایسے پردے ہٹا دیے جاتے ہیں تو میرا نبی حاضر بھی ہوتا ہے اور دیکھتا بھی ہے، موجود بھی ہوتا ہے، سنتا بھی ہے، لیکن اللہ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اگر میں دوسری مثال دینا چاہوں، ایک وقت میں دنیا میں کتنے لوگ مرتے ہیں؟ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں، کوئی پاکستان میں، کوئی انڈیا میں، کوئی عراق میں، کوئی امریکہ میں، کوئی رشیا میں، کوئی قطب جنوبی، کوئی قطب شمالی میں۔ ایسا ہی ہے کہ اسرائیل کتنے ہیں؟ بولو کہ ایک اسرائیل سے لکھم کی کو بے رہی۔ ایک وقت میں اسرائیل علیہ السلام قطب جنوبی سے قطب شمالی، مشرق سے مغرب تک ہر ایک وقت میں ہزاروں جانیں نکلتی ہیں۔ یک وقت سب کی جان کون لیتا ہے؟ اسرائیل علیہ السلام ڈیوٹی کس نے لگائی؟ اللہ وحدہ لا شریک نے۔ اگر اللہ نے ایک فرشتے کو اتنی طاقت دے دی کہ ایک وقت میں مشرقین و مغربین میں حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے اور روح بھی قبض کرتا ہے، تو وہ اسرائیل تو میرے نبی کا دربان ہے۔
بس ایسے عقیدہ درست رکھو جو اہل سنت کے علماء بیان کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اپنے مزار میں ہیں، پردے ہٹا دیے جاتے ہیں، میرا نبی کائنات کو دیکھ بھی سکتا ہے، میرا نبی سنتا بھی ہے، میرا نبی اس طرح حاضر بھی ہوتا ہے، ناظر بھی ہوتا ہے۔ تو سامنے نے عرض کرنا پیا میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا فیہم، فرمایا جنہ چر میرا سونا تھاڑے وچ موجود ہے انہاں چر اللہ کا عذاب نہیں آئے گا۔ وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، پھر کیوں نہ آکھیے جیڑا پاک جیڑا عاشق پاک نبی دا انہوں خوف کی روز حشر دا نہ اس دوزخ کے وچ سڑنا، نہ انہوں خوف ربے گا قبر دا، جس نے جام عشق دا پیتا انہوں زہر اثر نہیں کرے دا، اعظم جیڑا عشق دا بندہ موت ہتھوں نہیں مرے۔ سامنے جی وکار کرنا پیا، سامنے جی وکار میرا نبی ہے مسلمانہ پہلی وجہ کی ہے نبی کا ہونا، پہلی وجہ کی ہے نبی کا ہونا۔ وانت فیہم، ہم قرآن آندہ پہ نصیحتی ہے قطعی الدلالہ، قرآن دیکھ لفظ دا انکار کرے، ایک حرف دا انکار کرے مومن نہیں رہندا، تو جو قرآن نے کہہ دیتا نصیحتی وچ آ گیا عذاب نہ ہون دی وجہ میرے نبی دی ذات ہے۔ پتہ لگا جتھے نبی موجود ہوئے اتھے اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ میرا نبی میں پھر کہنے لگا بڑی توجہ نہ سنیا جے، جتھے نبی موجود ہوئے اتھے اللہ کا، اونچی بولو اللہ کا، اتھے اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، اتھے اللہ کا عذاب نہیں ہوگا، اتھے کبھی اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ میں بار بار کہنا پہ بڑی توجہ نہ، جتھے نبی ہوئے وانت فیہم اتھے اللہ کا عذاب نہیں ہوگا۔ یاد رکھیا جے، پتہ لگا ابو بکر صدیق عمر نے جے نبی دے نال نے، نبی انہاں دے نال، میرے نبی دے نال۔ او نبی دے نال، کچھ آکو سبحان اللہ، او میرے نبی دے نال، میرا نبی انہاں دے نال۔ پتہ لگا ابو بکر صدیق ہومن، عمر فاروق ہومن، عثمان غنی ہومن، مولا علی ہومن، میرے نبی دے سارے صحابہ جس کو قرب شہنشاہ طیبہ ملا، جن کو قرب شہنشاہ طیبہ ملا، جس کی خدمت کا ممتاز تمغہ ملا، جس کو حق کی رضا، جس کو حق کی رضا کا عطیہ ملا، جن کو جنت کا اللہ نے مجدہ دیا، اس مبارک صحابہ پہ لاکھوں سلام، اس جماعت صحابہ۔ آپ میرے نال، میرا نبی انہاں صحابہ دے نال، صحابہ میرے نبی دے نال، اس مبارک صحابہ، اس جماعت صحابہ پہ لاکھوں سلام۔ میرا ابو بکر بھی جنتی، ہمارا نبی عمر بھی جنتی، عثمان بھی جنتی، علی بھی جنتی، طلحہ
صحابہ جس کو قرب شہنشاہ طیبہ ملا، جن کو خدمت کا ممتاز تمغہ ملا، جس کو حق کی رضا کا عطیہ ملا، وہ جن کو سب اللہ نے جنت کا مجدہ دیا، وہ جماعت صحابہ کے لاکھوں سلام، کہہ دو میرے ساتھ وہ جماعت صحابہ سلام، اس جماعت صحابہ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا پہلی وجہ اللہ سے عذاب دی نام دی کی بجائے وانت فیہم، اے مدینے دیا تاجدارا تو انہاں دے وچ موجود ہے۔ دوجی وجہ جڑی قرآن دستا ہے پیا فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، دوسری وجہ قرآن دا پیا وما وهم يستغفرون۔ پہلی وجہ میرے نبی کی ذات، پہلی وجہ میرے نبی کی ذات، دوسری وهم يستغفرون۔ کملی والیا ایک بے ایمان نے پر ایتھے وہ بھی تے ہے نا جڑے استغفار کرتے ہیں، سبحان اللہ، جڑے بخشش مانگتے رہندے، جڑے توبہ کرتے رہندے، رحمت فضل مانگتے رہندے، تو پتہ یہ چلا مسلمان دو باتوں کو یاد رکھنا اس آیت کریمہ کی روشنی میں۔ ایک میرے نبی سے نسبت قائم رہے، تو آمین، نبی سے نسبت زندگی بھی تو مرن تو بعد۔ دوسری اللہ معافی بخشش استغفار مغفرت کی توفیق دیتا ہے۔ دو وجہوں سے عذاب نہیں آتا اس قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ اب یہ زندگی کا حصہ بنا لیں، جب بھی کبھی کسی پہ عذاب آتا ہے تو عذاب کے آنے سے پہلے کلی طور پہ جب قومیں برباد ہوتی ہیں تو اللہ اپنے پیاروں کو بستیوں سے نکال کے لے جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنا تھا، رب نے فرمایا پیارے نوح کشتی بنا لے، اس کشتی میں اپنے ماننے والوں کو سوار کرا لے، اور جیسے ہی وہ ماننے والے، وہ پاکیزہ لوگ، ایمان والے، نیک لوگ اور اللہ کے نبی کشتی میں سوار ہوئے، اللہ کے عذاب نے پوری قوم کو برباد کر دیا، بارش آسمان سے زمین سے۔ تو پتہ چلا جب اللہ کے برگزیدہ بندے نکال دیے جاتے ہیں بستیوں سے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، اللہ نے پہلے حضرت لوط علیہ السلام کو فرمایا پیارے لوط اپنے ماننے والوں بیٹیوں کو لے کے نکل جاؤ، مڑ کے نہیں دیکھنا، پھر دیکھنا میں ان کا حشر کیا کرتا ہوں۔ رات کی تاریکی میں حضرت لوط علیہ السلام نکلے اور جیسے ہی بستی سے باہر نکلے پوری بستی کو اللہ نے برباد کر دیا۔ جب بھی انبیاء کی نافرمان اور گستاخیاں ہوتی ہیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھنا آپ وقت وہ انبیاء ہیں نا، اولیاء ہیں، ارے گھروں سے ماں باپ چلے جائیں تو برکتیں نکل جاتی ہیں، وہ گھر برباد ہو جاتا ہے جس گھر میں ماں یا باپ کو نکال دیا جاتا ہے۔ مسلمان اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، لوگ آج کل ماں باپ کے ہاتھ بھی نہیں پہچانتے۔ یاد رکھنا تیرے گھر میں رحمتیں تیرے باپ اور تیری ماں کی وجہ سے۔ جہاں پہ میں نے استغفر، آج کل لوگوں کی زبانیں کتوں کی طرح چلتی ہیں، ماں اور باپ کے سامنے بکواسات کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اف بھی نہ کرو، اف بھی نہ کرو۔ اف کا مطلب یہ ہے، ارے ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اپنے ماں اور باپ کے سامنے وہ بات بھی نہ کرو۔ ساڈی عادت ہوتی ہے نا کول بیٹھ کے، امی آج تے اینج ہو گیا، ماں جی پوری آج تے بیڑا گرک ہو گیا، دکان چلتی نہیں۔ یہ باتیں بھی جب سناؤ گے ان کو تکلیف ہوگی، غم کی بات نہیں، پورے ماں باپ کو بتاؤ، انہوں چنگیاں چنگیاں گلاں سناؤ تاکہ
دل میں تکلیف نہ ہوئے وہ خوش ہو کے تو اور دعا کبھی بری بات بھی ان کو نہ بتاؤ نہیں ویسے مشکل آ جاتا تو ہم بھی دعا کرتے ابو کو دعا کرا ان کی قبر پہ جا کے اللہ سے مانگ ان کے وسیلے سے ہمیشہ یاد رکھنا لوگ اپنے ماں باپ کا حق چھوڑ گئے بھول گئے جس نے ماں باپ کو ستایا اس کے گھر سے اللہ کا رحمت نکل گئی اور ماں باپ سادات نیک لوگ اپنے بستیوں سے جانے نہ دینا جدو نیک لوگ نکل دینے کہ اللہ کی رحمت ناراض ہو جاتی کبھی پہلے لوگ جو نسی لوگ نیکاں لے ہوتے سن گھراں بلانا برکت واسطے آج کل چور ہوئے بدماش ہو لفنگا ہو قاتل ہو ڈکیت ہو اس کو فخر سے بتانا بھی آپ کے گھر میرے فلاں چوکری آئے فلاں سردار آئے ارے وہ تو اللہ کا عذاب لے کے آتا ہے تو ظلم کرتا ہے لوگ اس کو کھانے اس کو دعوتیں اور بتانا پورے محلے کو میری فلاں بدماش سے بڑی یاری فلاں قاتل سے بڑی یاری یہ خدا کے عذاب کا دعوت دینا ہے دیکھ تیرے محلے میں غریب کون ہے حق نیک کون ہے کبھی اس کو بھی کھانا کھلانا بلا کے اس کو گھر میں بلا اس کے لیے اہتمام کر اور وہ نیک کو حافظ کو عالم کو سید کوئی بزرگ تیرے گھر میں آئے گا جب وہ کھانا کھائے گا وہ ہاتھ اٹھائے گا پھر دیکھنا رب تیرے گھر میں برکتیں کیسے نازل کرتا اپنے محلوں سے اپنے علاقوں سے اپنی گلیوں سے اپنے گھروں سے اپنے شہروں سے نیک لوگوں کو جانے نہ دینا ورنہ نیک نکل گئے نا تو اسی جلدی گناہگار ساڈے اپنا بھی وجہ تو نہیں کہ عذاب رکیا کون سا کام ہے جو ہم نہیں کرتے چوری دغا فراڈ دھوکہ بدکاری شراب سود حرام کیا ہم کچھ نہیں کرتے مسلمان اگر ہم بچے ہیں نا تو میرے نبی نے فرمایا خدا کے کچھ بندے ایسے بھی زمین پہ پھرتے رہتے ہیں جن سے کوئی عورت شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ گرد و غبار بالوں پہ پڑا ہوتا ہے مگر رب کی بارگاہ میں اگر وہ قسم ڈال دے نا تو رب ان کی قسمیں بھی پوری کرتا ہے ان کے قدموں سے آسمان سے بارش اور زمین سے سبزہ اگتا ہے یہ وہ لوگ ہیں اساں نیکاں کو دیکھ کے منہ پرا کر لیتے ہیں نیک شخص کی ہم توہین کرتے ہیں مسلمان نہیں جدو نیک نکل جانا کیا عذاب ہو رہی ہوتا ہے ان کو نہ جانے دینا اپنے گھروں سے محلوں سے گلیوں سے بستیوں سے شہروں سے انہاں دی وجہ پر اسی بچے ہیں ورنہ پاکستان کا حال کوئی نہیں رہے گا جو اساں کر لیا ایک دیا کہ نیکاں نہیں جان دینا نیکاں نو کھڑا بلاؤ انہاں دے کول اللہ دی بارگاہ دعا کراؤ انہاں دی خدمت کرو پیار کرو تم چاہے ہوئے مسلمان اسی روز منگنے ہیں یا اللہ سانو مال دے دے یا اللہ کاروبار نہیں چل رہا یا رب العالمین ساڈے جڑے کاروبار چھٹ جڑا کٹ گیا ہے سانو رزق دے دے اسی رزق بھی منگیے مال بھی منگیے ضرور منگو اللہ دین والا ہے اللہ کو ضرور منگو مگر نبی یا غلامہ بد عذاب تو بچنا ہوئے جڑا قرآن آندا پیا وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ایک تصویر سنو ہے کہ انہیں پہ پڑھ کر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ یا اللہ میرے معاف کر دے میں گناہگار ہوں میرے کو عمل ہو گئے نے مسلمان جنہ چر استغفار کرتا رہے گا رب کو اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے گا میرا اللہ تیرے پہ مہربان ہو کے عذاب نو دور کر دے گا آج تو بعد یقین کے وعدہ کر لو کہ ایک تسبیح روز اساں اللہ کو استغفر اللہ کتنا کو مشکل کام ایک تسبیح کم از کم ورنہ ٹوٹدیاں پھردیاں آوندیاں جاندیاں استغفر اللہ آپ ذرا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ من کل ذنب واتوب کتنا کو مشکل کام ٹوٹدیاں پھردیاں بیٹھیاں پتہ بھی نہیں لگنا کہ رب جانتا ہے کہ دل چ کی میرے اللہ کو معافی منگو اپنے جڑا نفس پہ قابو پاؤ اپنے گناہاں دی معافی منگو دنیا دی لالچ دنیا دا مال ورنہ جڑا دنیا دے اوپر ورنہ مر جانے سارے معاملات گڑبڑ ہو جانے مسلمان ہمیشہ اللہ کو معافی منگتا رہے
اپنے آپ تے قابو پالے رب دی بارگاہ چ عرض کرتے ہوئے رحمتاں زمین برسا مولا اچھی میرے نارا کو ہے رحمتاں زمین سب مل کے میں تے گناہگار یا اللہ میں تیرے تو نبی دے صدقے معافی منگنا مولا میرے بخش دے ساری قوم نبی دی امت نو بخش دے یا اللہ تیرے سارے دنیا تو چلے گئے رشتہ دار بہنا بھائی بہت دار یا اللہ تو رحمان و رحیم رب اسی تیری بارگاہ چ عرض کرنے ہاں تیرے نبی دے غلام نبی دے نبی دی آل دا صدقہ عرض کرنے ہاں پہلے رحمتاں زمین برسا مولا تے جڑی رے رحمتاں زمین برسا مولا تے کھیتی اس امید والی تری کر دے پھل سک گئی اس امید والی تیری رحمتاں دا پا کے ہری ہری کر دے میری رحمتاں دا پا کے ہری کر دے نیکی نہیں کیتی بے شک مجرم نیکی نہیں کیتی مجرم نیکی نہیں کیتی بے شک مجرم تو امتی یار دا امتی یار دا سمجھ کے بری کر دے سزا مجھے کھولے کی نہیں کی اللہ کرو معافی منگو اللہ کرو استغفار کرو بخشش منگو اے دی رحمت تے میرے پار ہندے جے پہ اپنے امنت تے ناز نہ کرے اج نیکی نہیں کیتی بے شک مجرم امتی یار دو امتی یار دو سمجھ کے بری کر دے سامین جی بغیر قرآن آندا پیا وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون اللہ فرماتا ہے جڑا معافی منگے میرا رب اتھے بھی عذاب نہیں کھلدا نبی کی ذات اور استغفار یہ ساری زندگی دا معمول بنا لے نبی کی غلامی تے زبان لفظہ کو معافی منگتا ہے سامین جی بکا تو عذاب کی وجہ بزرگوں کی چلے جانا نیک لوگوں کا اور استغفار نہ کرنا اب موجودہ حالات میں دیکھیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرب قیامت اللہ کا عذاب آئے گا یکے بعد دیگرے فرمایا کبھی بارشیں کبھی زلزلے کبھی طوفان کبھی بھوک کبھی افلاس کبھی جنگیں کبھی قتل و غارت کبھی وبائیں کبھی بیماریاں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا اس طرح آفات و بلیات اور وبائیں اور عذاب نازل ہوگا جس طرح ایک تسبیح کا ایک گلے کے ہاتھ جو ہوتا ہے اس کا دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور دھاگے کے ٹوٹنے سے
یکے بعد دیگرے موتی گرتے ہیں. فرمایا اس طرح قیامت کے قریب اللہ کا عذاب آئے گا, اس طرح افات و بلیات آئے. کیا آج ایسا ہی معاملہ نہیں؟ فصلیں اجڑ گئی, بارشیں طوفان مچا رہی ہیں, انسان ڈوب رہے ہیں, فصلیں برباد ہو رہی ہیں, بیماریاں جان نہیں چھوٹتی, پینڈیمک پوری دنیا میں وبا پھیل چکی ہے, لوگ مر رہے ہیں, بھوک سے تڑپ رہے ہیں, پانی پینے کو نہیں ہے, قتل و غارت عام ہے. تو پھر ابھی بھی ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے ہم نے احترام رسول چھوڑ دیا اور استغفار چھوڑ دیا. آج بدقسمتی سے وہ لوگ جو دنیا میں انسانیت کا نام لیتے ہیں, دنیا کے اندر وہ انسانیت کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حقوق انسانی, کسی کو تکلیف نہ دو, جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بن چکی ہیں. میں عرض کر رہا ہوں برادران اسلام, یاد رکھیے گا اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر وہ دوبارہ اس جو میگزین, وہ اخبار چارلی ہیبڈو میں معاذ اللہ دوبارہ جسارت کی گئی, میرے کریم آقا علیہ السلام کی توہین کی. ایک نہیں, دو نہیں, 10 انسان نہیں, لاکھ انسان نہیں, اربوں مسلمانوں کے سینوں کو زخمی کیا گیا, ہمارے جگر پھٹنے والے ہو گئے. ارے ہم مسلمان بھوک برداشت کر سکتے ہیں, ہم مسلمان چاہے پیاس برداشت کر سکتے ہیں, ہم اپنی ہر چیز قربان کر سکتے ہیں, مگر رب کی عزت و جلال کی قسم ہم اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ہم اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. سب کچھ برداشت ہے مگر اپنے آقا کی توہین برداشت نہیں ہے. جن لوگوں نے انسانی حقوق کے نام پہ, جن لوگوں نے جو ہے وہ فریڈم آف سپیچ اور فریڈم آف ریلیجن کے نام پہ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے, میں امت مسلمہ کے ان بے غیرت حکمرانوں سے پوچھتا ہوں جو آج بھی اسرائیل کے ساتھ روابط بڑھاتے ہیں, آج بھی انڈیا کے ساتھ بیٹھ کے کشمیر فلسطین کے مسلمانوں اور اسلام کے مسلمانوں کے جذبات کو قتل کرتے ہیں. ارے شرم سے ڈوب مرو یا خدا کے لیے ایک امت بن کے مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ نبرد آزما ہو جاؤ. اب وقت آ چکا, میں اپنی حکومت سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے سمجھیں, مجھے یقین کی حد تک امید ہے کہ ہمارے سپہ سالار اس آواز کو اٹھائیں گے. ہمارے حکمران روایتی بے حسی کا مظاہرہ نہیں کریں گے, بلکہ آپ اپنی آواز کو اٹھائیے کہ پاکستان میں بھی ہر فتنے کو کچل ڈالیں. کیا آپ اس حوالے سے اپنی افواج پاکستان اور ایجنسیز کے ساتھ ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے سب, انشاءاللہ ساتھ ہیں. قدم بڑھاؤ باجوہ صاحب, ہم اس قوم میں تمہارے ساتھ ہیں. کچل ڈالو ان سانپوں کو جو سرزمین پاکستان میں رہتے ہوئے اس وطن کے خلاف سازشیں کرتے ہیں, اور ایک امت اور ایک قوم بن کے ان لوگوں کو پیغام پہنچا دو, ہم کمزور نہیں ہیں. اگر تم نے کیا تو اللہ کے فضل سے تمہیں نیست و نابود کر کے رکھیں. بس ختم ہو چکی ہے باتیں, اور میں ملک میں رہنے والے لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ اس وقت اتحاد کی بات کریں, انتشار کی بات نہ کریں, آؤ مل کے حسینی مشن کے لیے کام کریں, حسینی مشن اور فکر کے لیے کام کریں. مسلمان اب رہ گئی بات کہ کرنا کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, جب تک خود مضبوط نہیں ہوں گے ہم دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہمیں خود مضبوط ہونا ہے, خود شجاع ہونا ہے, اپنے وطن کے لیے, اپنی قوم کے لیے, اپنے نظریات کے لیے, اسلام کے لیے, مصطفیٰ کی ذات کے لیے. ایک امت ہو کے
پھر دشمن کا مقابلہ کریں. آواز ہم نے اٹھائی ہے, قرارداد بھی پاس کرواتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں تو سوئی ہوئی اسلامی مملکتوں کو جگاؤ کہ میرے نبی کے ناموس پر پھر حملہ ہوا, اصحاب رسول پہ حملہ, ازواج رسول پہ طعنے, نبی کی ذات پہ, کب تک یہ امت برداشت کرے گی؟ تو ہمارے برداشت اب جواب دے چکی ہے. اب ہم یا پھر ہاتھ اٹھاتے ہیں, الہی ہم تو کمزور ہیں, مولا تو طاقت والا ہے, اپنا کوئی عذاب ان پہ بھیجے, ان کو ہدایت عطا فرما. آمین تو کہہ دو آمین. یا رب العالمین ہم تیری بارگاہ میں عرض کرتے, ہم اس سے بری ہیں, ہاتھ اٹھاؤ. الہی ہم اس سے نفرت کرتے ہیں, ہم ان سے بیزاری کرتے ہیں. ہماری نفرتیں نبی کے گستاخ کے لیے ہیں, ہماری بیزاریاں نبی کے اور نبی کے صحابہ و آل مصطفیٰ ازواج کے گستاخ کے لیے ہیں. یا رب العالمین تو قادر مطلق ہے, یا ان کو ہدایت دے دے یا ان کو برباد کر دے. اور یا الہی ہمارے ملک کے سپہ سالار اور فوج کو مزید طاقت عطا فرما تاکہ وطن اور اسلام کے دشمنوں کے خلاف ہم لڑ سکیں. پوری قوم کو مولا ایک بنا.